बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। बहुत सारी ताज़ा तरीन ख़बरें और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सियासत पे काफ़ी ख़ासी गुफ्तगू हो चुकी है। हम गुज़िश्ता 1.5-2 माह से वो मौज़ूआत जो सियासत में गर्म तरीन और अहम तरीन हैं उन पर गुफ्तगू करते रहे हैं। उन पर बातचीत बड़ी सैर हासिल रही और आप लोगों के रिस्पॉन्स का भी मशकूर हूँ कि आपने जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और जिस अंदाज़ से पज़ीराई बख्शी, उस पर मैं आपका मशकूर हूँ। आज एक नया मौज़ू मैंने आपके लिए मुंतखब किया है और वो मौज़ू वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जो किफ़ायत शुआरी मुहिम है, सादगी की जो मुहिम उन्होंने जिसका आगाज़ किया है, उसके मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और तमाचा इस अंदाज़ से कि एक सरकारी इदारे में जिस अंदाज़ से इस सादगी मुहिम, इस किफ़ायत शुआरी मुहिम का मजाक उड़ाया गया, वो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन, मुझे ये ताज़ा तरीन इत्तला मिली है कि रोयत हलाल कमेटी ने रमज़ान मुबारक का जो चाँद देखना है, उसके लिए 22 मार्च को पेशावर में एक इजलास तलब किया गया है। रोयत हलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास है। ये इजलास औक़ाफ़ ऑफ़िस ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में होना करार पाया है और इसका एक एलामिया जारी किया गया है और इसके साथ एक ख़त, एक मेन्यू कार्ड वो भी जारी हुआ है। इस इजलास के हवाले से ये तहरीर किया गया है कि एक तो ये है कि तफरीक बड़ी वाज़ेह है कि एक हिस्से को वीआईपी कहा गया है और दूसरे हिस्से को आम पब्लिक लिखा गया है। इन दो हिस्सों में जारी किए गए इस मेन्यू कार्ड पे जो मेन्यू दर्ज है नाज़रीन, उसमें ना सिर्फ 8-10 डिशेज़ हैं, बल्कि ये असराफ़ और बेजा अखराजात की एक ऐसी वाहियात किस्म की शक्ल है जिस पर जिस कदर नफरीन ज़ाहिर की जाए कम है। उसमें जो मेन्यू तहरीर किया गया है इस 22 मार्च के इजलास के लिए, उस मेन्यू के लिए कोई मुकामी सतह पर उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया, बल्कि बड़ी बड़ी नामवर फर्में जो हैं नाज़रीन, जो पकवान सेंटर्स हैं, उनसे बाकायदा टेंडर तलब किए गए हैं। और ये बदकिस्मती और बदनसीबी है कि जहाँ अवाम हमारी जो है गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है और जहाँ मुआशी हालात जो हैं रोज़ बरोज़ अबतर और दिगरगूं हो रहे हैं, उन दिगरगूं हालात में इस किस्म की पुरतायुस किस्म की दावत जो महज एक चाँद देखने के लिए की जा रही है, और इस कौम को चाँद कितना महंगा पड़ेगा रमज़ान मुबारक का, ये आप सिर्फ मुलाज़ा फरमा लें कि जो टेंडर तलब किए गए हैं इस सूबाई जो कमेटी है रोयत हलाल की, उसकी जानिब से उन जो बड़ी डिशेज़ हैं उनमें जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें चिकन चावल, दम पुख्त, बीफ पुलाव, मिक्स सब्ज़ी, रशियन सैलड, हलवा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन जिंजर, चाय, कॉफ़ी और उसमें 7-8 तरह के मुख्तलिफ़ दीगर सैलड्स। ये सारे के सारे मेन्यू जो है ये कई लाखों में एक रोज़ हमें पड़ेगा। सारा साल ये हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम जो रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान हैं, वो तनख्वाहें भी सरकारी ख़जाने से वसूल करते हैं, आमदोरफ़्त का किराया जिसे TADA कहते हैं वो लेते हैं। उसके बावजूद एक रमज़ान का चाँद देखने के लिए इन लोगों ने जो सूरत हाल जिसका सामना करना पड़ेगा कौम को, वो एक क्रिएट कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक हफ़्ता कबल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने किफ़ायत शुआरी और दर्स दिया था सादगी का, और ये कहा था कि चैरिटी बिगन्स एट होम, हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं। काबीना के इजलास का उन्होंने ऐलान किया। इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऐलान कर चुके थे और वो वाक़तन एक बिस्किट देते थे सिर्फ जो सरकारी मीटिंग्स है, इवन कैबिनेट मीटिंग में, और मेहमान के बारे में वो कहते थे कि शायद ये बदअखलाक है इमरान साहब, तो मेहमान को की भी तवाज़ो नहीं की जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि हम अपने साथी उलमा कराम को जो दीनी तौर पर दीन भी हमें दर्स देता है सादगी का, हम उनके लिए एक ऐसी पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम कर रहे हैं जो लगता ये है कि रोयत हलाल के लिए नहीं, महज चाँद देखने के लिए, बल्कि उनको ये बाकायदा एक दावत ऐसी दी जा रही है जो दावत उनको एक 5 स्टार होटल में शायद मैसर होगी। वो वहाँ उनको इसी 4 सद्दा रोड पेशावर की जो ईदगाह में ऑफ़िस है औक़ाफ़ का, वहाँ दी जा रही है। वहाँ उसकी जो छत है वहाँ उन्होंने चाँद देखने का प्रोग्राम बनाया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है
اس میں خود بھی احساس ہونا چاہیے تھا رویت لال کمیٹی والوں کو، بالخصوص چیئرمین صاحب جو بڑے سادہ شخص ہیں، مفتی منیب صاحب بڑا عرصہ چیئرمین رہے، لیکن اس طرح کا جو یہ مینیو کارڈ جاری ہوا ہے اور جو منظر عام پہ آیا ہے، اور وہ شاید کسی لگتا یہ ہے کہ مجھے تو کسی نے اپنے میرے خاص مخبر نے اطلاع دی ہے، میرے سورس نے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید کسی پکوان سینٹر والے نے جو ہے یہ بریک تھرو کیا ہے، اور وہ بریک تھرو جو ہے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا اگر سرکاری سطح پر اس کا باقاعدہ نوٹس لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ دیکھیں نا، وہاں پشاور میں تو محبت خان مسجد جو ہے، مسجد محبت خان کے خطیب جو ہیں پوپل دہی صاحب، وہ پوپل دہی صاحب تو ایک کپ چائے کا پی کے یا دودھ کا ایک گلاس پی کے چاند کا اعلان کر دیتے ہیں، اور نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ قبل از وقت کر دیتے ہیں۔ وہ چاند دیکھنے سے پہلے ہی غالباً کہہ دیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، اور وہ ایک روز پہلے ہر اسلامی مہینہ جو ہے اس کے چاند کی جو رویت ہے وہ ایک روز پہلے کر دیتے ہیں۔ تو ان پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا، میرا خیال ہے کہ ان سے رابطہ کر لینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور ان سے یہ طے کر لیں کہ پشاور کے حد تک جو ہے نا وہ مسجد قاسم خان اور مسجد محبت خان کے جو وہ لوگ ہیں وہی چاند دیکھ دیا کریں۔ مسجد قاسم خان تو بہت مشہور ہے، پوپل دہی صاحب کا پورا خاندان اس اہم مشن پہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے کام۔ تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ مثال جو ہے نا یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لی جانی چاہیے، اور باقاعدہ مثال بنائی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے کون کر رہا ہے اور کیوں کیے جا رہے ہیں۔ وہ قوم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو یہ بھی مخالفت کی تھی کہ آپ 2-3 ماہ پہلے عام الیکشن سے یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں گے، اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ کل میرے آپ نے ویلاگ میں دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن نے رقم مانگی ہے اخراجات کی وہ 25 ارب تک کا ہے، 15 ارب سے 25 ارب تک 2 حصوں میں جو دی جائے گی۔ سیکٹری خزانہ نے، وفاقی سیکٹری خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ اس پہ غور کرے الیکشن کمیشن جو ہے، اور یہ غور کرنے سے ہی معاملہ حل ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ جو معاملات ہیں نا اس پہ ہمیں بڑے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جس شخص نے بھی جو ہے نا ایسی حماقت کی ہے ایسے موقع پر، جو پوری کی پوری قوم جو ہے ہماری وہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، عدم معاشی مساوات اور IMF کے جو کڑی شرائط ہیں ان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور ہم اس طرح کے لیوش کام جو کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ نہایت سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا نوٹس لیں اور اس سے جو ہے وہ جان چھڑوائیں، اور باقی اگر صوبوں میں بھی کہیں اس طرح کے اجلاس ہو رہے ہیں رویت لال کمیٹی کے تو انہیں بھی سادگی اپنانے کا جو ہے مشورہ دینا چاہیے۔ ایک دوسری اہم خبر صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی ماہ سے ایکٹیو تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر یہ الیکشن کا جو معاملہ تھا اس کو حل کرائیں، اور اہم دیگر قومی امور جو تھے ان میں کوئی مشاورت کا عنصر جو شامل کریں، اور وہ کئی بار کہہ چکے تھے۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کر دیا تھا کہ الیکشن جو کروائے جائیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں۔ الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا تھا، تو آج ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک نااہلی کی درخواست دائر کر دی گئی، اور وہ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ 3 رکنی بینچ بن گیا ہے جو اس کی سماعت کرے گا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 15 مارچ سے باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو صدر مملکت کے خلاف جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ ان پہ نااہلی جو ہے وہ آئین کی آرٹیکل 62(1)(f) یعنی 62(1)(f) کے تحت جو ہے نااہلی کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے یہ اقدامات جو ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی تھے، یا اسے غیر جمہوری قرار دیا گیا ہے۔ غیر اخلاقی تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن غیر جمہوری قرار دیا گیا ہے۔ وہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس کی درخواست کی سماعت 15 مارچ سے شروع ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے اس پہ سماعت کرے گا۔ میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی طرف چلے گئے ہیں، اور عدالتوں میں معاملات جو ہیں ہمارے سیاسی جمہوری معاملات جو ایوانوں میں حل ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، فلور آف دی ہاؤس پہ حل کیے جانے چاہیے، وہ ہم لوگ جو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں، اور اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ اس حد تک تو ایسی خبریں ہیں یہ 2 جو کرنٹ ترین ہے۔ ایک اور خبر مجھ تک پہنچی ہے اور وہ بڑی خوش آئند ہے۔ وہ ISPR کی طرف سے کبھی ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے، ایک پریس نوٹ دیا گیا ہے کہ جو وزیرستان ہیں، دونوں وزیرستان جنوبی بھی اور شمالی بھی، جو افغانستان سے متصل ہیں، ان میں آپریشن کیا ہے ہماری پاک فوج کے دستوں نے، اور اس میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری تھا۔ در اندازی کی صورتحال یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو افغان سرحد سے جو گروپ ہیں دہشت گردوں کے، انتہا پسندوں کے،
وہ داخل ہوتے تھے خیبر میں، اور خیبر میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے بدامنی پھیل رہی تھی اور امن دشمن کارروائی جو ہے وہ جاری تھی۔ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ ایک 2 روز قبل جو بلخ کے گورنر ہے افغانستان میں، ان کو شہید کیا گیا، ان پہ جو ہے حملہ کیا گیا، اور اس کی ذمہ داری بھی ایک گروپ نے تسلیم کر لی ہے۔ اور وہ جو معاملہ تھا اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سرحد پار منتقل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کو بھانپ لیا ہے اور ایسا ایکٹ کیا ہے کہ آج 5 دہشت گرد جو ہیں جن سے بہت بھاری مقدار میں اسلحہ اور جیکٹس، اور ناظرین سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان کے انکشافات بتائے جا رہے ہیں، جو ان کی پلاننگ تھی اس گروہ کی، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اور وہ ISPR نے جو پریس نوٹ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اپنی سرزمین کی ایک ایک انچ سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کا تہیہ کر بیٹھی ہے۔ یہ دہشت گردی کو جڑ سے اس ناسور کو اکھاڑنے کے لیے جو پاک فوج ہے اس کے دستے ہر لمحہ تیار ہیں، اور جہاں کہیں اطلاع ملتی ہے ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور کسی ایسے شخص کو جو پاک سرزمین پر بدامنی پھیلانے کا خواہش مند ہے اس کا اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاک فوج اس پر مبارکباد کی مستحق ہے، اور یہ جو ISPR نے دہشت گردوں کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کیا ہے اس پہ پوری قوم ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ آج تک اتنی ہی خبریں میرے پاس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔